سورہ البقرہ پارہ نمبر 3 اور سورہ البقرہ کی ورس نمبر ہے 274 274 آیت نمبر ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ ينفقون اموالهم جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں، کس وقت خرچ کرتے ہیں؟ فرمایا کہ باللیل والنہار سرا وعلانیہ، رات کو خرچ کریں یا دن کو خرچ کریں، رات کو بھی خرچ کرتے ہیں اور دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، اور لوگوں کو دکھا کے بھی خرچ کرتے ہیں، لوگوں سے چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو اس انداز سے رات کو بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اور لوگوں کو دکھا کے بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، لوگوں سے چھپا کے بھی اللہ کی راہ میں مال صدقہ کرتے ہیں، فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، ان کا اجر ہے، عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے پاس، اللہ کے ہاں ان لوگوں کے لیے اجر ہے۔ اور یہ لوگ وہ ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ نہ ان لوگوں کو کوئی خوف ہے، نہ ہی انہیں کوئی ٹینشن پریشانی ہے۔ لا خوف علیہم، ان کو کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی یہ پریشان ہوں گے۔ ایک قول کے مطابق یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی، لیکن زیادہ تر راویوں کا، مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، ان کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 درہم تھے، انہوں نے 10,000 رات کو اللہ کی راہ میں صدقہ کیے، 10,000 دن کو اللہ کی راہ میں صدقہ کیے، 10,000 لوگوں کو دکھا کے اللہ کی راہ میں دیے، اور 10,000 لوگوں کی نظروں سے چھپا کے اللہ کی راہ میں دیے۔ تو تب اللہ نے یہ آیت اتاری۔ لیکن تفسیر در منصور کے اندر حضرت امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حبر الامہ، ساری امت کے سب سے بڑے عالم دین، امت کے سب سے بڑے عالم، اور قرآن کے پہلے مفسر، سب سے پہلے جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی، نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے، کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 درہم تھے، 4 درہم، 1 درہم آپ نے رات کو خرچ کیا، 1 درہم آپ نے دن کو خرچ کیا، 1 درہم لوگوں کے سامنے اللہ کی راہ میں دیا، 1 درہم لوگوں کی نظروں سے چھپا کے اللہ کی راہ میں دیا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ صرف 4 درہم اللہ کی راہ میں اخلاص اور اللہ کی محبت میں خرچ کرنا، اللہ کو حضرت علی المرتضیٰ کی اتنی یہ ادا پسند آئی کہ اللہ کریم نے ان کی شان میں اسی موقع کے مناسبت کے اعتبار سے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی۔ فرمایا کہ وہ لوگ، اب لوگوں سے کون مراد ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ شان۔ لیکن اصول یہی ہے کہ جو قرآن پاک کی آیت ہوتی ہے، شان نزول اس کا خاص ہوتا ہے، لیکن حکم عام ہے۔ اگر قیامت تک کوئی لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہیں گے، ثواب ان کو بھی ملے گا، اس لیے الذین، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں۔ لیکن حضرت علی اور مرتضیٰ کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار،
وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، دن کو اور رات کو خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیۃً لوگوں سے چھپا کے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھا کے خرچ کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں بڑا ہی اجر تیار ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور یہ جو حضرت المرتضیٰ جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے، جن کا اجر اللہ کی بارگاہ میں تیار ہے، علی المرتضیٰ کو نہ کسی چیز کا خوف ہے، نہ انہیں کوئی پریشانی ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی پریشانی ہے۔ تو یہ آیت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ ویسے تو علماء کرام، مفسرین کرام اور تابعین کرام فرماتے ہیں کہ جتنی آیتیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، نہ کسی صحابی کی شان میں نازل نہیں ہوئی۔ ویسے سارے صحابہ میں سب سے زیادہ مرتبہ و فضیلت اور شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن سب سے زیادہ جس صحابی کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سورہ احزاب کے اندر بڑی پیاری ایک آیت ہے، سارا قرآن ہی پیارا ہے، تو سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 58 اللہ کریم فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والے مردوں کو ستاتے ہیں اور ایمان والی عورتوں کو ستاتے ہیں، بغیر مکتسبوا کس وجہ سے ستاتے ہیں؟ باتیں ان کو وہ سنا کے ستاتے ہیں جو ایمان والوں نے کی نہیں ہوتی، بغیر مکتسبوا انہوں نے اکتساب باتوں کا کیا نہیں، اور ایسی باتیں سنا کے تو ان کو ستانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا یہ جو ستانے والے لوگ ہیں نا، یہ اپنے سر پہ بہتان اٹھا کے گھوم رہے ہیں، وَإِثْمًا مُبِينًا اور بہت بڑا گناہ، واضح گناہ اٹھا کے گھوم رہے ہیں۔ یہ جو آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 یہ بھی حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان میں نازل ہوئی۔ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کچھ منافق، آپ نے فرمایا کچھ منافق لوگ تھے جو حضرت علی کو ستایا کرتے تھے، منافق لوگ حضرت علی کو ستایا کرتے تھے، تو اللہ کریم نے قرآن کی یہ آیت اتار دی اور حضرت علی کو ستاتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے لوگوں کو جو ستا رہے ہیں وہ لوگ یعنی وہ منافق لوگ جو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ستاتے ہیں نا، وہ ایک بہت بڑا بہتان اٹھا رہے ہیں، وہ بہتان کا گناہ کر رہے ہیں، بہتان سے وہ اپنے دامن کو داغدار کر رہے ہیں۔ بہتان کیا ہے؟ کسی مومن کے بارے میں، ایسی مسلمان کے بارے میں بات کر دینا جو اس میں نہ ہو، تو یہی تو اللہ نے فرمایا بغیر مکتسبوا ان ایمان والوں نے وہ کام کیے نہیں، لیکن وہ منافق اپنے قلبی مرض کی وجہ سے، دلی منافقت کی وجہ سے حضرت علی سے اتنا جلتے ہیں کہ حضرت علی نے وہ کام کیا نہیں ہوتا جو ان کی طرف منسوب کر رہے ہوتے ہیں، حضرت علی نے وہ کام کیے نہیں ہوتے جو حضرت علی کی طرف منسوب کرتے ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ کو ستا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ آیت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ قرآن کی کئی آیتیں ہیں، میں نے عرض کیا کہ اتنی آیتیں کسی صحابی کے حق میں نازل نہیں ہوئی جتنی آیتیں حضرت علی المرتضیٰ کے حق میں نازل ہوئی۔ جب نجران کے عیسائیوں سے مباہلے کی بات آئی تو نبی دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تعالو، آؤ، ندعو، بلاتے ہیں کن کو؟ ابنانا و ابناکم، فرمایا کہ ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے کے آؤ، نسانا و نساکم،
فرمایا کہ میں اپنی عورتیں لے کے آتا ہوں، تم اپنی عورتیں لے کے آؤ. انفسنا وانفسکم، تم خود آؤ اور ہم خود اپنی جانیں لے کے آئیں گے. انفس نفس کی جمع ہے. فرمایا کہ ہم اپنے بیٹے لے کے آئیں گے، تم اپنے بیٹے لے کے آؤ. ہم اپنی عورتیں لے کے آئیں گے، تم اپنی عورتیں لے کے آؤ. ہم اپنی جانیں لے کے آئیں گے، تم اپنی جانیں لے کے آؤ. ہم اپنی جانیں لے کے آئیں گے، تم اپنی جانیں لے کے آؤ. اب اس مباہلہ کے وقت نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا ہے، حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادی کونین کو ساتھ لیا ہے، اور امام حسن پاک اور امام حسین شہید کرب و بلا رضی اللہ عنہما دونوں شہزادوں کو ساتھ لیا ہے. اب سرکار تشریف لے کے جا رہے ہیں، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ فرما رہا ہے، فرمایا کہ ہم اپنی عورتوں کو لے کے آئیں گے. عورتوں میں صرف حضرت فاطمہ الزہرا. ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں گے. اور بیٹوں سے کون سے سرکار لے کے جا رہے ہیں؟ اپنے جو بیٹے تھے وہ تو نہیں ہیں، نواسے ہیں. تو نواسے بھی بیٹے، بیٹے جو فرمایا اس کی جگہ نبی کریم علیہ السلام امام حسن مجتبیٰ کو اور امام حسین شہید کرب و بلا کو لے کے جا رہے ہیں. تو یہ اس بات کو ثبوت ہے کہ امام حسن نبی کریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، امام حسین نبی کریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. حدیث کے اندر تو واضح طور پر ہے نا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، ترمذی کی حدیث واضح طور پر ہے. لیکن قرآن کے اندر سے بھی یہ ثبوت ہے کہ امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں نبی کریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، اور بیٹوں کی جگہ امام حسن اور امام حسین کو لے کے جا رہے ہیں. اپنی عورتوں کی جگہ حضرت فاطمہ الزہرا کو لے کے جا رہے ہیں. لیکن اگلی جو بات ہے نا، فرمایا کہ انفسکم، اس سے پہلے انفسنا ہے. انفسکم، تم اپنی جانیں لے آؤ. یعنی تم جو بڑے بڑے عیسائی پادری ہو نا، تم خود بھی آؤ، تم اپنی جانیں لے آؤ. انفسنا، ہم اپنی جانیں لے آتے ہیں. کون کلام کر رہے ہیں؟ فقل، آیت کے شروع میں فقل، محبوب آپ فرمائیے. سرکار فرماتے ہیں کہ میں اپنی جان لے آؤں گا، تم اپنی جان لے آؤ. اب بیٹوں میں تو امام حسن اور امام حسین آ گئے، عورتوں میں حضرت فاطمہ الزہرا آ گئیں. تو اپنی جان میں کون آیا؟ اپنی جان میں نبی کریم علیہ السلام نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا. انفسنا، ہم خود آئیں گے، ہم اپنی جانیں لے کے آتے ہیں. بات سرکار کرتے ہیں، گفتگو سرکار فرماتے ہیں کہ ہم اپنی جانیں لے کے آتے ہیں. لیکن جب لے کے جانے کی باری آتی ہے تو حضرت علی المرتضیٰ کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. اور تو کوئی چوتھا لفظ ہی نہیں ہے، یا بیٹوں کی بات ہے یا عورتوں کی بات ہے یا اپنی جانوں کی بات ہے. تو بیٹوں میں تو دونوں شہزادے نواسے آ گئے، عورتوں میں حضرت فاطمہ الزہرا آ گئی، اور آگے باری تھی صرف جانوں کی. تو سرکار خود چلے جاتے تو جان تو یہ بھی تھی، سرکار خود چلے گئے نا، سرکار اپنی جان کو لے کر چلے گئے. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے انفسنا، ہماری جان میں حضرت علی المرتضیٰ کو شامل کیا ہے. تو یہ ایک ثبوت ہے اس بات پر کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا پیار ہے. اور باقاعدہ اس آیت کے اندر، یہ سورہ المائدہ کی ورس نمبر 61 جو ہے نا آیت مباہلہ، اس کے تحت باقاعدہ شان نزول میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب ان چاروں نفوس کو اپنے ساتھ ملایا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ یہ میرا یہ خاندان ہے، یہ میرے اہل بیت ہیں، یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے جب بھی اپنے خاندان کو شمار کیا، جب بھی اپنے گھر والوں کو شمار کیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو ساتھ شمار کیا ہے. یہ تو محبت کی بات ہے نا، محبوب علیہ السلام کا کرم ہے. چاہیں تو سلمان فارسی جو فارس کے رہنے والے ہیں، اتنے 100 سال تک، تقریباً 350 سال تک زندگی گزارنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے جب قدموں میں آتے ہیں تو فارسی ہیں، عربی النسل بھی نہیں ہیں، فارسی ہیں.
ایران کے رہنے والے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضر ہوتے ہیں تو جب محبت کا اظہار کیا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آج سے سلمان بھی میرے گھر کا فرد ہے، آج سے سلمان بھی میرے گھر کا فرد ہے۔ تو میرے بھائیو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت میں تو شامل ہیں ہی ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی جان میں بھی شامل ہے، نبی کریم علیہ السلام کے نفس جان میں بھی شامل ہیں۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، آپ حدیث روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع سے جب فراغت پائی، یعنی جب حج مکمل کر لیا، اب مدینہ پاک واپسی ہے، تو آگے جا کر ایک مقام پہ محبوب علیہ السلام نے پڑاؤ کیا جس کو غدیر خم کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے وہاں پر فرمایا کہ میرے لیے خیمہ لگایا جائے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کے لیے خیمہ لگایا گیا، گرمی شدت کی تھی۔ اب یہاں سے یہ جو آگے کچھ الفاظ میں سنن نسائی کے بھی ایڈ کر رہا ہوں اور امام بیہقی کے بھی ایڈ کر رہا ہوں، سنن الکبریٰ کے، کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت زید فرماتے ہیں کہ شدت کی گرمی پڑ رہی ہے اور خود نبی کریم علیہ السلام نے سائبان لگوایا ہے، خود ایک ٹینٹ لگوایا اپنے آرام کے لیے، لیکن جب نماز کا وقت ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے ظہر کی جو نماز تھی، نبی کریم علیہ السلام نے نماز بار دھوپ میں پڑھی ہے، سخت دھوپ میں نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، اللہ میرا مولا ہے، آنا مولا کل مومن، اور فرمایا کہ میں ہر مومن کا مولا ہوں۔ فرمایا کہ ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَا كُلِّ مُؤْمِنٍ، فرمایا کہ میں ہر مومن کا مولا ہوں۔ اور آگے فرمایا ساتھ حضرت علی کھڑے ہیں، تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ اتنی بات فرما کے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کا فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ رضی اللہ عنہ، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا کہ من کنت مولا ہو، میں جس کا بھی مولا ہوں، فَهَذَا وَلِيُّهُ، یہ علی اس کا ولی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وہ ایک دوسری حدیث ہے جس کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے یہ پچھلے خطبے کے الفاظ ذکر نہیں ہیں، ڈائریکٹ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، وہاں حضرت علی کا نام آیا اور مولا کے الفاظ آئے، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، میں جس کا بھی مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے۔ لیکن اس حدیث میں فرمایا کہ اللہ میرا مولا ہے، میں ہر ایمان والے کا مولا ہوں، اللہ میرا مولا ہے، میں ہر ایمان والے کا مولا ہوں، اور میں جس کا مولا ہوں، وہ جس کون؟ ایمان والے۔ فرمایا نا کہ میں ایمان والے کا مولا ہوں، اللہ میرا مولا، میں ہر ایمان والے کا مولا، میں جس کا بھی مولا ہوں نا، علی اس کا ولی ہے، علی اس کا دوست بھی ہے، مددگار بھی ہے، حاجت روا بھی ہے اور مشکل کشا بھی ہے۔ اور آگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، دعا صرف سرکار نے یہاں تک بات ختم نہیں فرمائی، نبی کریم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا مانگی کہ یا اللہ میں علی سے پیار کرتا ہوں، یا اللہ میں علی سے پیار کرتا ہوں، تو جو اس سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما، جو اس سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما، اور جو اس سے دشمنی کرے نا، جو اس سے دشمنی کرے، آدھے من آدھا ہو، آدھے من آدھا ہو، یا اللہ جو علی کا دشمن ہے تو اس کو بھی اپنا دشمن بنا لے، جو علی کا پیارا ہے تو اس کو اپنا پیارا بنا لے۔ تو کتنی محبت بھرے الفاظ تھے۔ قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے بشارت ہے، قیامت تک کے ایمان والے، کیونکہ ہر ایمان والے کے مددگار
اب مولا، یہاں حدیث میں الفاظ تو مولا، اب نبی کریم علیہ السلام تو مولا ہیں، ہمارے مولا ہیں، اور قرآن میں واضح آیتیں ہیں کہ جو اللہ بھی ایمان والوں کا مولا ہے، نبی کریم علیہ السلام بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، میکائیل بھی مولا ہے، ایمان والے بھی مددگار ہیں۔ وہاں بھی الفاظ کیا ہیں؟ واو لام یا، حروف اصلیہ تو یہی آتے ہیں، ولیٌ ولیٌ ولیٌ، مدد کرنا، مددگار ہونا، اگرچہ اور بھی معنی ہیں لیکن مولا کا معنی ہے مددگار۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میری مدد کرتا ہے، ان اللہ مولایا، اللہ میری مدد کرتا ہے، میں ہر ایمان والے کی مدد کرتا ہوں، یہی مطلب ہے۔ ادھر تو بخاری کی یہی حدیث ہے نا، اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے، سارے لوگوں کو میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ مجھے دیتا ہے، سارے لوگوں کو میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور یہاں پر اللہ میرا مددگار ہے اور میں سارے ایمان والوں کا مددگار ہوں، میں جس کا بھی مددگار ہوں نا، علی بھی اس کا مددگار ہے۔ صرف بات اپنے تک محدود نہیں رکھی، میں ہر ایمان والے کا مددگار ہوں تو علی بھی ہر ایمان والے کا مددگار ہے۔ آپ مسلم شریف کی حدیث اٹھا کے دیکھ سکتے، الفاظ مولا کے، الفاظ مومن کے ہیں، مطلب کیا ہے کہ جو بھی ایمان والا ہے وہ مانے گا کہ نبی کریم علیہ السلام میرے مولا ہیں۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام میرے مولا ہیں تو علی المرتضیٰ بھی میرے مددگار ہیں، وہ بھی ولی ہیں، وہ بھی میرے مددگار ہیں۔ تو جو نبی کریم علیہ السلام کو ہی مددگار نہیں مانتا، حضرت علی المرتضیٰ کو بھی مددگار نہیں مانتا، اگر مومن ہوتا تو سرکار کے فرمان کے مطابق سرکار اس کے مددگار تھے، حضرت علی المرتضیٰ بھی اس کے مددگار تھے، لیکن وہ تو نہ نبی کریم علیہ السلام کو مددگار مانتا ہے، نہ حضرت علی المرتضیٰ کو مددگار مانتا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ اللہ میرا مددگار ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ میرا مددگار ہے، میں تمہارا مددگار ہوں، اللہ میرا مددگار ہے۔ اللہ بھی ایمان والوں کی مدد کرتا ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ چاہے، اب بدر میں پچھلے جمعے جو ہم نے عرض کیا کہ اللہ چاہے تو خود بھی مدد فرماتا ہے، اگر چاہے تو 5000 فرشتے مدد کے لیے بھیج دیتا ہے۔ جب صحابہ عرض کرتے ہیں کہ حضور ہم تلوار اٹھاتے ہیں دشمن کی گردن کو کاٹنے کے لیے، لیکن ہماری تلوار کے اٹھنے سے پہلے ہی دشمن کی گردن کٹ چکی ہوتی ہے، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیجے ہوئے ہیں۔ اس لیے تو جبریل گھوڑے پہ بیٹھ کر اپنے گھوڑے کو دوڑانے کی آواز لگاتے ہیں، جو صحابہ نے سنی ہے، جبریل اپنے گھوڑے پہ سوار ہیں۔ کیا اللہ ڈائریکٹ ان کافروں کی گردنیں نہیں اڑا سکتا تھا؟ کیا اللہ اپنے ایمان والوں کی مدد نہیں کر سکتا تھا؟ کسی ایک حدیث سے مجھے کوئی دکھا دے کہ نبی کریم علیہ السلام نے معرکہ بدر سے پہلے والی رات اللہ کی بارگاہ میں جو دعا مانگی ہے کہ یا اللہ ہماری مدد کر، کہیں کوئی دکھا دے کہ سرکار نے یہ دعا مانگی یا اللہ فرشتے بھیجنا؟ کوئی دکھائے کہ سرکار نے یہ دعا مانگی ہو یا اللہ کل جنگ ہونے والی ہے مدد کے لیے فرشتے بھیج دینا؟ اللہ کے نبی نے تو دعا مانگی یا اللہ تو مدد کر دے، تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب مدد ہوگی۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا حضور اللہ آپ کی مدد ضرور فرمائے گا۔ اللہ نے مدد کیسے کی؟ مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا۔ اب فرشتے خدا ہیں؟ نہیں، فرشتے خدا نہیں، خدا کے بندے ہیں، بل عباد مکرمون، عزت والے بندے ہیں، معصوم ہیں، قرآن ان کو بھی بندہ فرماتا ہے، معصوم ہیں، نوری مخلوق ہیں، لیکن خدا نہیں ہے۔ تو اللہ نے مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا۔ اللہ کے نبی اور سب سے آخری نبی، سب سے لاڈلے اور پیارے نبی اللہ سے مدد مانگے یا اللہ تو مدد کر دے تو اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو دوبارہ دعا بھی نہیں کی کہ یا اللہ میں نے تو تیری مدد مانگی تھی، تو نے فرشتوں کو بھیجا ہے، دعا بھی نہیں کی، الفاظ ہی کوئی نہیں، یا اللہ میں نے تو تیری مدد مانگی ہے، تو نے فرشتوں کو بھیج دیا ہے، تو خود مدد کرتا نا۔
تو جب اللہ نے قرآن کی آیت بنا دی نا تو اللہ نے واضح کر دیا کہ میری مدد کبھی ڈائریکٹ ہوتی ہے کبھی انڈائریکٹ ہوتی ہے. میں چاہوں تو خود بھی مدد کر سکتا ہوں, چاہوں تو اپنے بندے جو ہیں ان کو بھی مددگار بنا سکتا ہوں. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایمان والے کے مددگار ہیں. من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو, میں جس کا بھی مددگار ہوں علی اس کے مددگار ہیں. ہمیں فخر ہے, ہم ایمان والے ہیں, ہم مانتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمارے مددگار ہیں اور علی المرتضیٰ بھی ہمارے مددگار ہیں. علی 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 سرتن سے جدا سرتن. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ جو حدیث پاک مسلم شریف کے میں عرض کر رہا تھا, اس کا اگلا ایک اور بھی جز ہے جس کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے حوالے سے ذکر کیا. وہ جو سارا سیاق و سباق تھا اس کو ذکر کیا گیا کہ خیبر والے دن حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث مروی ہے, آپ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے کانوں سے سنا ہے. سرکار فرما رہے تھے, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, جب اتنے دن جنگ ہوتی رہی لیکن خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلٍ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ, فرمایا کہ ہم کل, ایک روایت میں الیوم کے الفاظ ہیں آج, اور ایک میں نہ الیوم کے نہ غدن کے, اور ایک روایت میں غدن کے الفاظ ہیں. یعنی ایک روایت میں ہے کہ آنے والے دن, ٹمارو, آنے والے دن میں جھنڈا دوں گا, اور ایک ہے کہ آج ٹوڈے, آج میں جھنڈا دوں گا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ, فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّایَةَ رَجُلًا, فرمایا کہ میں جھنڈا آج, یا دوسری روایت میں رات کو فرمایا کہ کل, میں کل جھنڈا رَجُلًا ایسے بندے کے ہاتھ میں دوں گا یفتح اللہ علی یدیہ, کہ جب جھنڈا اس کے ہاتھ میں جائے گا اللہ کریم فتح عطا فرمائے گا. جب اس کے ہاتھ میں جھنڈا جائے گا اللہ فتح عطا فرمائے گا. حضرت علی کی شان کو بعد میں سناتا ہوں, لیکن یہ جو جملہ سرکار کا ہے اس جملے پہ غور کیجئے. فرمایا لَأُعْطِيَنَّ غَدًا, لَأُعْطِيَنَّ غَدًا هَذِهِ الرَّایَةَ رَجُلًا یفتح اللہ علی یدیہ, فرمایا کہ کل میں دوں گا. دیتا تو اللہ ہے, جملہ محبوب نے ایک ہی بولنا ہے, ہمیں کتنے عقیدے سمجھا دیے ہیں. فرمایا کہ اتنے دن جنگ ہوتی رہی ہے, ہم دیکھ رہے تھے کہ اتنے دنوں میں جنگ نے فتح نہیں ہونا, جب کل فتح ہونی ہے تو آج ہم پہلے ہی تمہیں بتا دیتے ہیں کہ کل فتح ہو جائے گی. فرمایا لَأُعْطِيَنَّ, ہم عطا کریں گے. محبوب کیا عطا کریں گے؟ فرمایا حاضر رایتہ, یہ جو سپاہ سالاری والا جو جھنڈا ہے نا, یہ جو لڑائی والا جھنڈا اور علم ہے, یہ جھنڈا ہم اس بندے کو دیں گے کہ اس بندے کے ہاتھ میں جب جھنڈا جائے گا کل کو جھنڈا دیں گے اور اللہ کل فتح بھی عطا فرما دے گا. اب نبی کریم علیہ السلام نے یہ غیب کی خبر نہیں دی تو اور کیا ہے. فرمایا کہ ہم نے کل جس کو جھنڈا تھمایا اس کے ہاتھ پہ اللہ کریم فتح عطا فرمائے گا. تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اختیارات کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ جب ہم کل دے دیں گے جھنڈا تو انشاءاللہ فتح بھی کل میسر آ جائے گی, فتح بھی نصیب ہوگی. اور فرمایا کہ اس بندے کو جھنڈا دیں گے جس کے ہاتھ میں جائے گا تو اللہ فتح کا جومر اس کے ماتھے پہ سجا دے گا. اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے راجل چونکہ نکرہ تھا, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کون سا بندہ ہے جس کو جھنڈا ہم دیں گے. نام نہیں لیا, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا راجلن, ہم کل جھنڈا اس بندے کو دیں گے یحب اللہ و رسولہ, جو بندہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ,
اور اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اللہ کے نبی بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ کل جس کو جھنڈا ملے گا، نبی کریم علیہ السلام نے جہاں اپنے اختیارات بتائے، جہاں غیب کی خبر بتائی، جہاں کل کی آنے والی جو مستقبل کے لحاظ سے جو غیب کی خبر تھی اس کی خبر دی نبی کریم علیہ السلام نے، جو سچ ہو کے سامنے آئی، جہاں نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں عقیدے سمجھائے وہاں حضرت علی المرتضیٰ کی شان بھی سمجھا دی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک اتھارٹی لیٹر بھی دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے، کل محبوب فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری پیروی کر لو، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ تم میری پیروی کر لو، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ اب کون کون سرکار کی پیروی کر سکا، کون نہیں کر سکا؟ کیا اللہ نے پیار کیا یا اللہ نے پیار نہیں کیا؟ گارنٹی کسی کے پاس بھی نہیں تھی، لیکن یہاں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی مہر نبوی لگائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کل جس کو جھنڈا ہم تھمائیں گے وہ بندہ کون ہوگا؟ یحب اللہ و رسولہ۔ فرمایا کہ یہ نبوی مہر ہے، فرمایا کہ ہماری بارگاہ سے یہ فرمان جاری ہے کہ کل جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، یہ پکی بات ہے، میں محمد عربی گواہی دیتا ہوں کہ وہ بندہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ صرف اتنا نہیں کہ وہ تو اللہ سے پیار کرے اور اللہ پیار نہ کرے، وہ تو اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہو لیکن اللہ کے نبی پیار نہ فرماتے ہوں، نہیں، فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوگا، یحبہ اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے پیار فرماتے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ حضرت علی اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی سے پیار کرنے والے ہیں، اللہ کے بھی محبوب ہیں، مصطفیٰ کریم کے بھی محبوب ہیں۔ یہ گارنٹی سرکار نے عطا فرمائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب جب جنگ ہوئی، اللہ نے فتح عطا فرمائی، صبح نبی کریم علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی۔ سنن الکبریٰ امام بیہقی روایت کرتے ہیں یہ الفاظ کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب نماز پڑھائی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کہاں ہے، علی کو بلا کے لے آؤ، کیونکہ رات کو تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، رات کو تو سرکار نے اتنا فرمایا کہ وہ ایک ایسا بندہ ہوگا۔ تو حضرت سعد فرماتے ہیں ساری رات ہماری یہ خواہش رہی کہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، ایک تو خیبر کا قلعہ بھی فتح ہوگا اور ادھر سے اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بندے ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی مل رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ساری رات ہم اس امید پر رہے، ہر صحابی اس امید پر رہا کہ شاید یہ سعادت مجھے مل جائے، یہ امیدیں لگائے رہے کہ شاید یہ سعادت مجھے مل جائے۔ لیکن اگلا دن ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کو بلا کے لے آؤ۔ عرض کیا کہ حضور ان کی تو آنکھیں خراب ہیں، ارمدہ عینہ، حضرت علی کو آشوب چشم کا عرضہ لاحق ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام باسا کا فی عین ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دان حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا۔ ایک ہی حدیث ابھی چل رہی ہے، اللہ بھی شفا دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام چاہتے تو دعا بھی تو فرما سکتے تھے، اے علی تیری آنکھیں خراب ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے شفا دے گا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے کسی حدیث میں یہاں پر نہیں اور کئی مقامات پہ دعا کے بھی ہیں، لیکن حضرت علی کی آنکھیں خراب ہوئیں تو نبی کریم علیہ السلام نے دعا نہیں مانگی۔ نبی کریم کیونکہ ارجنٹ چاہیے تھا کام، اللہ اس سے بھی زیادہ مدد جلدی فرماتا ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فباسا کا فی عین ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن شریف حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا، آنکھیں فوراً ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور حضرت علی جا کے جنگ کرتے مرب کا سر قلم کر دیتے ہیں، اللہ فتح عطا فرماتا ہے۔ اور طاقت اتنی آ جاتی ہے، اتنی طاقت آ جاتی ہے حضرت علی المرتضیٰ کے جسم میں کہ جب جنگ ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ خیبر کا دروازہ، قلعے جو ہوتے ہیں نا آج بھی شاہی قلعہ چھوٹے چھوٹے دروازے نہیں ہوتے، یہ گھر کے دروازے نہیں جو 6x4 کے ہوں،
چھوٹے چھوٹے دروازے نہیں، قلعوں کے بڑے بڑے گیٹ ہوتے تھے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے جب اللہ کی رضا کے لیے نبی کے فرمان پر جب تلوار اٹھائی ہے، جب کفر سے نبرد آزما ہوئے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے ہاتھ میں پکڑ لیا ہے اور بطور ڈھال اس کو استعمال کیا۔ امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر 80 جلدوں میں کتاب ہے، تاریخ دمشق کے اندر لکھا کہ جب جنگ ختم ہو گئی نا تو 40 صحابہ نے اس دروازے کو ہلایا تو ان سے ہل بھی نہیں سکا تھا، جس کو اکیلے شیر خدا نے بطور ڈھال استعمال کیا ہے۔ ایک اور مقام پر ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مقام پر، محبت کی باتیں ہیں نا، ایک مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی کھا رہے ہیں، سوکھی روٹی ہے۔ اب ظاہر سوکھی روٹی ہو تو چبانے پہ زور بھی لگتا ہے، تو دانتوں کی بھی طاقت صرف ہوتی ہے، تو بڑے زور سے حضرت علی المرتضیٰ روٹی کو چبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک قریب وہ صحابی کھڑے تھے جنہوں نے خیبر میں قلعہ خیبر کے دروازے کو ہاتھ میں پکڑ کے لہراتے دیکھا تھا، تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اے علی، وہ قلعہ خیبر کا دروازہ جس کو 80 بندے ہلا بھی نہیں سکے، آپ ایک ہاتھ میں پکڑ کے لہرا رہے تھے اور یہاں روٹی بھی نہیں چبائی جاتی۔ فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے نبی کی دی ہوئی طاقت تھی، وہ اللہ اور اس کے نبی کی دی ہوئی طاقت تھی، اس لیے تو نام ہے اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ تو جو اللہ کا شیر ہوتا ہے اس کی طاقت ایسے ہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ یہ بندہ وہ ہے کہ جو اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ یا اللہ ہم تو اس سے پیار کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے صدا آئے، سرکار کی طرف سے فرمان جاری ہو کہ ہم تم سے پیار کرتے ہیں۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ ہم علی سے پیار کرتے ہیں، تو کتنا ایک پیار کرتے ہیں، کتنا پیار نبی کریم علیہ السلام کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے نا ایک جنگ کے موقع پر خود مدینہ پاک میں تشریف فرما اور ایک لشکر کو جہاد کے لیے روانہ کیا، اور نبی کریم علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ نسادگار ہوئی، اور اس لشکر کے اندر حضرت علی المرتضیٰ بھی گئے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے دعا کیا مانگی؟ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو صحیح سلامت نہ دیکھ لوں، یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک میں علی کو ٹھیک اور تندرست واپسی کی حالت میں نہ دیکھ لوں۔ تو یہ دلیل ہے کہ اللہ کے نبی حضرت علی سے پیار کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں نا، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں کعبے کے قریب، لوگوں نے کہا کہ آپ طواف کر لیجئے، کافروں نے کہا کہ نہیں، جب تک میرے نبی طواف نہیں کریں گے میں طواف نہیں کروں گا۔ ادھر سے لشکر میں مسلمانوں کا جو لشکر تھا گروہ، اس کے اندر یہ بات پھیلا دی گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے بیعت لی تھی، بیعت لی کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر نبی کریم علیہ السلام نے بیعت لی، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ محبوب یبایعونک، یہ لوگ جو محبوب تیری بیعت کر رہے ہیں نا، یبایعون اللہ، یہ تو اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ ہاتھ ابن کثیر دمشقی نے لکھا تفسیر ابن کثیر میں کہ ہاتھ تو نبی کریم علیہ السلام کے تھے، لوگ صحابہ جو بیعت تو سرکار سے کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ محبوب یہ جو تمہارے ہاتھوں پہ لوگ بیعت کر رہے ہیں یہ اللہ کے ہاں بیعت کر رہے ہیں؟ مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے واسطے سے اللہ سے ہی بیعت ہو رہی تھی، اللہ سے ہی بیعت ہو رہی تھی۔ تو اسی طرز کی ایک حدیث پاک، صحابہ کرام بیٹھے ہیں کافی مسجد نبوی میں، حضرت علی المرتضیٰ قریب بیٹھے تھے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کان نزدیک کرو۔ حضرت علی نے کان نزدیک کیے، نبی کریم علیہ السلام نے کافی ٹائم حضرت علی المرتضیٰ کے کانوں میں باتیں کی، جس کو سرگوشی کہتے ہیں، سرگوشی، کانوں میں بات کی، راز کی باتیں تھیں۔
کانوں میں باتیں ہوتی رہی، کافی ٹائم گزر گیا۔ جب نبی کریم علیہ السلام واپس مڑے تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ آج تو حضرت علی نے نبی کریم علیہ السلام سے کافی ٹائم باتیں کی ہیں، سرگوشی کی ہے۔ اللہ کے نبی نے آج کافی ٹائم حضرت علی سے سرگوشی کی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ باتیں تو سرکار نے کی نا، کان حضرت علی کے تھے، باتیں سرکار فرما رہے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ یہ میں نے نہیں، اللہ نے باتیں کی ہیں، میں نے باتیں نہیں، حضرت علی کے کان میں آج اللہ نے باتیں کی ہیں۔ تو یہ شان ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نبی کریم علیہ السلام کافروں کو پتھر مارتے نا، اللہ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ، محبوب آپ نے کنکریاں نہیں ماری، اِذْ رَمَيْتَ، جو ماری ہیں، جو ماری ہیں نا، رمیتا محبوب جو آپ نے کنکریاں ماری ہیں نا وہ آپ نے نہیں ماری، ولیکن اللہ رما، اللہ نے خود ماری ہیں۔ حالانکہ کنکریوں کو ہاتھ محبوب کے لگے، کنکریاں اٹھائیں محبوب کے گورے ہاتھوں نے، کافروں کی طرف پھینکی محبوب نے، لیکن اللہ فرماتا اذ رمیتا، محبوب جو آپ نے کنکریاں پھینکی ہیں نا، ما رمیتا، آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے خود پھینکی ہیں۔ تو یہاں پر سرکار فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے علی کے کانوں میں باتیں کی ہیں نا، میں نے نہیں، اللہ نے باتیں کی ہیں۔ تو کتنا رابطہ ہے حضرت علی کا اللہ کے نبی سے اور اللہ سے، کتنا رابطہ ہے۔ اللہ باتیں کرتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے واسطے سے ڈائریکٹ علی سے باتیں کرتا ہے، حضرت شیر خدا سے ڈائریکٹ باتیں ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، نبی کریم علیہ السلام کے یہ پیارے صحابی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پہلے عرض کیا کہ جتنی شان ان کی قرآن و حدیث میں بیان کی گئی اتنی کسی اور کی بیان نہیں کی گئی۔ حضرت علی کی بڑی ہی شان ہے، اس سے بڑی اور کیا شان ہو سکتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے پیر والے دن اعلان نبوت فرمایا، پیر والے دن، اور منگل والے دن حضرت علی مسلمان ہو کے سب سے پہلے نماز پڑھنے والے۔ نماز فرض تو بعد میں ہوئی، لیکن جو بھی اس وقت نفلی نماز جو بھی نماز تھی، نبی کریم علیہ السلام نے پیر والے دن اعلان نبوت فرمایا، اور منگل والے دن سب سے پہلے اسلام میں نماز پڑھنے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اسد اللہ تھے، اللہ کے شیر تھے، اللہ کے نبی، اللہ کے دشمنوں سے بھی لڑتے رہے، اللہ کے نبی کے دشمنوں سے بھی لڑتے رہے۔ اب دیکھیں نا 37 یا 38 ہجری کے اندر جب جنگ نہروان ہوئی تو کیا تھی؟ چند خارجی لوگ تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولتے ہیں کوفہ میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چوتھے پارے میں آیت نمبر 104 کے تحت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی گردنیں کاٹی ہیں، گردنیں کاٹ کے، حالانکہ کلمہ پڑھنے والے تھے، حضرت علی نے گردنیں کاٹ کے ملک شام کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس پہ جوڑ دی، اور فرمایا کہ اس آسمان کے تحت یہ سب سے بدترین لوگ تھے، سب سے بدترین لوگ تھے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح آج 20 رمضان کل کا دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ 21 رمضان ہی حضرت علی کی وفات ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ولادت والے وہ یقینی باتیں نہیں، کوئی مناتا ٹھیک ہے، لیکن 21 رمضان یوم وفات یقینی ہے۔ ہر گھر میں اصالہ ثواب کا پروگرام ہونا چاہیے۔ پہلے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ کوئی بڑے بڑے پروگرام اگر کوئی نہیں کر سکتا نہ کرے، گھر میں جو کچھ میسر ہوئے اسی پہ ہی فاتحہ شریف پڑھ کر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اس کا ثواب جو ہے حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں ایصال کر دے، حضرت علی کو ثواب پہنچائیں، انشاءاللہ وہ تو ہر ولی کے مددگار، ہر ایمان والے کے مددگار ہے، وہ انشاءاللہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ آج کا دن جو ہے 20 رمضان
یہ وہ دن ہے جس دن مکہ فتح ہوا تھا. مکہ فتح ہوا. اور آپ کو پتہ جب مکہ فتح ہوا تھا تو کیا ہوا تھا؟ جہاں اتنے بڑے بڑے کام ہوئے نا کہ نبی کریم علیہ السلام نے بتوں کو بھی توڑوایا. اور یہ 20 رمضان والے دن جب مکہ فتح ہوا، حضرت علی کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا. باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت علی عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ میرے کندھوں پہ بیٹھئے. فرمایا کہ اے علی تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو میرے کندھوں پہ سوار ہو جا. حضرت علی نبی کریم علیہ السلام کے کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں. حضرت علی نے بتوں کو توڑا ہے. جب بتوں کو توڑ دیا نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور اگر آپ فرمائیں تو عرش کے پائے کو تھام لو. اور پھر جب نبی کریم علیہ السلام کے کندھوں سے نیچے آتے ہیں حضرت علی مسکراتے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ علی کیوں مسکراتے ہو؟ باقاعدہ الفاظ ہے کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا کہ اتنے عرش کے قریب سے چھلانگ لگائی ہوا کچھ نہیں اس لیے مسکرا رہا ہوں. جس کو نبی بلند کر دینا، حضرت علی کو بلند نبی نے کیا ہے، تو حضرت علی جن کی شان کو اللہ کے نبی نے بڑھایا ہے کوئی گھٹا سکتا نہیں. تو جب جس کو اللہ کے نبی بلند کرے نا پھر یہ نہیں ڈسٹینس دیکھے جاتے، پھر یہ میجرمنٹ نہیں ہوتی. جس کو اللہ کے نبی بلند کریں پھر لاکھوں کروڑوں درجے ہی بلند کر دیتے ہیں. لیکن ایک اور بھی بات ہوئی. ابن خطل گستاخ رسول تھا. نبی کریم علیہ السلام کی توہین میں شعر پڑھا کرتا تھا. جب مکہ فتح ہوا کعبے کے گرد پردے لٹکے تھے، پردے تھوڑے سے ہلے. نسائی کی حدیث پاک ہے، سنن نسائی کی کتاب الحج کی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ دیکھو یہ پردے کعبے کے ہل رہے ہیں، پردوں کے پیچھے کون ہے؟ ایک صحابی گئے، دیکھا، عرض کیا حضور آپ کی توہین کرنے والا ابن خطل ہے. فرمایا اس کو ادھر لے کے آؤ، ادھر لے کے آؤ. حالانکہ قرآن کہتا ہے من دخلہ کان آمنا، جو کعبے کے قریب پہنچ گیا، حرم کعبہ میں پہنچ گیا، وہ امان میں آ جاتا ہے، اس کی جان کی حفاظت ہے. اگر ہرن ہے اس کے پیچھے چیتا شیر لگاؤ، ہرن اگر دوڑ کر حرم کے اندر چلا جائے تو شیر کی مجال ہی نہیں کہ اس ہرن کے پیچھے چلا جائے، کیونکہ اس کی جان کی حفاظت اللہ نے دی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کے تو قرآن سمجھنے والا کوئی بھی نہیں تھا نا. سرکار سے زیادہ کوئی بھی قرآن سمجھنے والا نہیں. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ ابن خطل، کوئی اور بھی آئے، جانور آئے، کعبے کے قریب آ جائے، اس کی تو جان بخشی ہو سکتی ہے. لیکن یہ ابن خطل جس نے ہماری شان میں گستاخی کی، فرمایا کہ کعبے کے قریب کھڑا کر کے اس کا سر قلم کر دیا جائے. سر تن سے جدا سے. یا علی. تو میرے بھائیوں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ وہ جو حدیث پاک ہے نا کہ اگر کوئی برائی کو دیکھو، کوئی ہاتھ سے روک سکتا ہو تو ہاتھ سے روکے، زبان سے روک سکتا ہو تو زبان سے روکے. اگر کوئی زبان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں ہی برا جانے برائی کو. اور فرمایا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ زبان سے روکنا علماء کی ذمہ داری ہے. اب ہم زبان سے سمجھا رہے ہیں نا. بھائی جان نے نعرہ بھی لگایا کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا. گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہے. گستاخ رسول گستاخی کرنے کے بعد مکے میں چلا جائے، حج کر لے، لاکھ نفل پڑے، لاکھ زکاتیں دے، اس کی توبہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی. یعنی مر کے جب قیامت کے دن جائے گا نا، اللہ چاہے تو معاف کر دے، دنیا میں اس کی توبہ قبول نہیں. اس کو زمین پہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں. وہ توبہ بھی کر لینا، اس کا سر پھر بھی قلم کیا جائے گا. کلمہ پڑھنے والا ہی پہلے کیوں نہ ہو، اس کا سر ضرور قلم کیا جائے گا. تو میرے بھائیوں یہ تو سزا تو واضح ہے. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ علماء کے ساتھ کھڑے ہو. علماء جہاں آواز دیں، علماء کے ساتھ کھڑے ہوں. یہی تو برائی کو دل سے برا جاننے والی بات ہے نا. اب یہ تو نہیں کہ ٹھیک ہے اے مولویوں کا کام ہے مولویاں کرنا ہے،
لیکن سب سے جو پاورفل ایمان کی نشانی کیا بتائی گئی؟ فرمایا کہ جو ہاتھ سے روک سکتا ہے وہ ہاتھ سے روکے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جن کو عہدے ملے ہوں نا، یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہاتھ سے روکیں۔ چیف آف آرمی سٹاف کو طاقت ملی ہوتی ہے، وزیر اعظم اور صدر ان کو طاقت ملی ہوتی ہے۔ اگر پوری دنیا میں کوئی بھی گستاخی کرے، ان کو طاقت ملی ہے۔ قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے طاقت کا استعمال کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ آج کرسی کے نشے میں تو مست بیٹھے رہیں گے، لیکن وہ خبیث کتا فرانس کا جو آئے دن گستاخی کرتا ہے، 2001-2 سے وہ شروع ہوا، آج تک کسی مسلم ریاست کے سربراہ نے اس کی گردن تک ہاتھ کیوں نہیں پہنچایا؟ اتنی بڑی بڑی، وہ ایک راحیل شریف ہوتا تھا، اتنی فوجوں کے سربراہ ہو کر ایک گستاخ، ایک لعین کو گلے پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔ کیا فائدہ تمہارا کلمہ پڑھنے کا؟ کس بات کے تم مسلمان ہو؟ کیا یہ مسلمان نہیں ہیں؟ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی بھی تو سیرت تھی نا، جب وہ ارنات نامی کافر عیسائی نے حاجیوں کے کافرے پہ حملہ کیا تھا، قافلے پر، اور حاجیوں کو قتل کرتے وقت اس نے کہا تھا کہ بلاؤ اپنے نبی کو، وہ تمہاری مدد کرے۔ تو سلطان ایوبی کو جب یہ بات پہنچی نا، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں اپنے ہاتھوں سے اس گستاخ کا سر نہ قلم کر دوں۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب وہ اہرمن جو انٹیلیجنس سربراہ، تو اہرمن بھی گرفتار ہوا، بڑے بڑے لیڈر گرفتار ہوئے، تو اہرمن کو بھی چھوڑ دیا گیا، بڑے بڑوں کو چھوڑ دیا گیا، جام پلایا گیا، اپنے حجرے میں بلا کر، خیمے میں بلا کر، ارنات کے علاوہ سارے جتنے بڑے تھے سب کو اس نے میٹھا شربت سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ ادھر سے سر قلم کرتے ہو، ادھر سے شربت پلاتے ہو۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ ہم جس کو شربت دے دیتے ہیں اس کا سر قلم نہیں کرتے، لیکن ارنات کو شربت نہ دیا۔ سب کو جب بھیج دیا نا، تو ارنات کے سامنے لا کر جب اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا، اس نے کہا کہ تو کہتا تھا کہ مسلمانوں کو کہ بلاؤ اپنے نبی کو، میرے نبی کی تو بڑی شان ہے، نبی کا غلام تیرے سامنے آج پہنچ گیا ہے۔ میں نبی کا غلام پہنچ گیا ہوں۔ کہاں ہے سلطان ایوبی کے پیروکار؟ کرسیاں، یہ نشے، یہ کہاں سے آئیں گے؟ میرے بھائیوں، آج کسی کی تم نے سپورٹ کی نا، چاہے کوئی چیف آف آرمی سٹاف ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی ہماری عسکری ادارے کا بڑا ہی کیوں نہ ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، وزیر مشیر کوئی بھی ہو، جو ان گستاخوں کے خلاف نہیں بولتا نا، قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ ہم منبر پہ بیٹھ کے ہم اپنی آواز ریکارڈ بھی کروا رہے ہیں، اور ہم گواہی بھی دے رہے ہیں، اللہ کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے گواہی دے رہے ہیں کہ جن کی طاقت تھی ان گستاخوں سے لڑنے کی، ان سے لڑے نہیں، قیامت کے دن یہ جواب دے ہوں گے۔ ہم نے اپنی ذمہ داری نبھائی کہ یہ اگر قدم بڑھائیں تو جانیں قربان کرنے کے لیے محمد عربی کے غلام تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے، ہر جمعہ میں اعلان کرتے ہیں، لیکن رمضان شریف میں بار بار خصوصیہ سے اعلان اس لیے ہوتا ہے کہ دوست احباب کا ایک ذہن اور سوچ بنی ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا ہے۔ یہ جامعہ صدیقیہ، یہ آپ کا اپنا جامعہ ہے، یہاں پر بچے عالم دین بن رہے ہیں، درس نامی کر رہے ہیں، اور حافظ قرآن بن رہے ہیں، قاری بن رہے ہیں، تجوید و قرات پڑھ رہے ہیں، قاری صاحبان دن رات اللہ کا قرآن پڑھاتے ہیں۔ تو میرے سارے بھائی کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات جولی میں ڈالا کریں، لیکن زکوٰۃ یا فطرانہ جولی میں نہ ڈالیے گا، زکوٰۃ فطرانہ نہیں، ویسے آپ صدقہ خیرات جو ہے وہ زیادہ زیادہ تعاون کریں۔ اپنے فطرانے جامعہ صدیقیہ میں قاری ارشاد صاحب سیدی زیدہ شرف ان کو جمع کروائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔